قربانی ہمیں یہ بھی درس دیتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں قربان کرے وہ رزق حلال ہو۔ اب دیکھیں قربانی کے جانور میں ایک چھوٹا سا عیب بھی قبول نہیں ہے، ادنا سا عیب ہو تو حکم ہے کہ ایسی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں نہ کی جائے، وہ سرے سے قربانی کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ تو اگر ایک ادنا سے عیب والی قربانی وہ قبول نہیں کی جاتی تو جو ہوئی حرام مال سے، جو ہوئی غلط مال سے، جو ہوئی غصب شدہ مال سے، رشوت سود کے مال سے، بے ایمانی کے مال سے ہو تو وہ قربانی کیسے قبول ہو سکتی ہے جہاں ایک چھوٹا سا عیب بھی قبول نہیں ہے؟ تو لہذا قربانی حلال مال سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اے لوگو اللہ پاکیزہ ہو اور مطہر ہے، وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، حرام اور گھٹیا چیزوں کو بھی قبول کرتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے نبیوں کو حکم عطا کیا تھا، جو انہیں امر کیا تھا۔ اور وہ حکم کیا تھا؟ سنیے، میرے آقا فرما رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمال کرو اور میں تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہوں، خبر رکھنے والا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے مومنو کلوا من الطیبات ما رزقناکم، وہ پاکیزہ رزق کھاؤ حلال جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ادھر انبیاء و مرسلین کو کہا رزق حلال کھانا چاہیے، ادھر فرزندان توحید کو، بندگان خدا مومنین کو کہا کہ تمہیں پاکیزہ رزق جو ہے وہ کھاتے رہنا چاہیے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا حدیث مبارکہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، کہ ایک بندے نے لمبا سفر طے کیا ہو، پراگندہ حال ہو، بکھرے بال ہو، مٹی گھٹے کے اندر، وہ گرد ڈسٹ کے اندر اٹا ہوا وہ بندہ، اور وہ پھر کیا کرے؟ یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی یا ربی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے وہ بندہ دعا مانگے لیکن اس کی دعا قبول نہ ہو۔ حالت یہ ہے کہ دعا قبول کی جائے لیکن قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَطْعَمُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لیکن وہ فرد ہوا جس کا کھانا بھی حرام، جس کا پینا بھی حرام، جس کا پہننا بھی حرام، جس کے لقمے بھی حرام کے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے بندے کی دعا کیسے قبول، اس کا رزق ہی حرام ہو، حالانکہ حالت قابل رحم ہے۔ حالت یہ ہے کہ دعا پہلے مرحلے میں قبول ہو جائے لیکن وہ حرام رزق آڑے آ رہا ہے۔ تو قربانی بھی حلال طیب پاکیزہ کمائی سے دیجیے، حلال رزق، اس میں 1% بھی شائبہ حرام کا نہ ہو، حلال ہو حلال۔ پھر اللہ ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، لا یقبل الا طیبہ، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔